صلی وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ جمعے میں ہم نے یہاں پہ بات ختم کی تھی۔ موضوع تھا ہمارا کہ ایمان جو ہے یہ دو چیزوں سے مل کر بنا ہے، غایت الحب، انتہا درجے کی محبت، مع غایت الذل والخشوع، اور انتہا کا تذلل اور جھک جانا، مٹ جانا۔ تو عرض یہ کیا تھا کہ اگر پہلا جز موجود ہو، یعنی محبت موجود ہو ایمان کے دو اجزاء میں سے، تو اگلا جو مٹ جانا اور تذلل ہے وہ اس کا اپنا میکنزم ہے، پھر محبت خود یہ کرتی، اس میں پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا آپ کو۔ لیکن اگر محبت ہی نہ ہو، جیسے ہم لوگ پیدائشی مسلمان ہیں، ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، ہم نے سوچا نہیں، اور پھر اس کے بعد زندگی نے سوچنے کی مہلت ہی نہیں دی۔ ہم نے اس کو نیشنلٹی کی طرح سمجھا، ایک ہندوستانی ہے، ایک پاکستانی ہے، بس ٹھیک ہے، بن گئے ہیں، اس میں سوچنے والی کیا بات ہے۔ تو محبت تو اس لیے کہا نا، ثم تتفکروا، میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، قل انما انا اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا، ان سے کہیے کہ میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، خدا کے لیے، للہ، اکیلے اکیلے، دو دو ہو کے سوچو، تفکر کرو، تاکہ وہ محبت جنریٹ ہو تمہارے اندر۔ کوئی اپلیکیشن ایسی ہے جو ایکٹیویٹ نہیں ہوئی اور ہمارا کردار تبدیل نہیں ہو رہا۔ اور قوم فرعون کے جادوگروں کا ایک سجدے میں وہ ایکٹیویٹ ہو گیا اور انہوں نے زندگی داؤ پر لگا دی۔ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو تو کر سکتا ہے کر لے۔ اور ہم ذرا ذرا سی مصیبت پر جو ہے وہ گلوں کی جھولیاں بھر کے اٹھائے پھرتے ہیں، ان کے ایمان میں اور ہمارے ایمان میں، حالانکہ انہوں نے کوئی جمعے کا واعظ نہیں سنا، کوئی درس قرآن نہیں سنا، کوئی چلا نہیں لگایا، کوئی 1.5 سال نہیں لگایا۔ یار پل کی بات ہے، 4 آیتیں پہلے وہ سودا کر رہے ہیں، اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، مائی باپ اگر ہم غالب آ جائیں تو ہمیں بھی کچھ ملے گا۔ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اس نے کہا مال بھی ملے گا اور تم مقرب بھی ہوگے، عہدے بھی ملیں گے، مشیر بنا لیں گے، مذہبی امور کا وزیر بنا لیں گے تمہیں۔ 4 آیتوں کے بعد ایک سجدہ انہوں نے کیا، اور وہ کہتا ہے لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارے آمنے سامنے کے ہاتھ کٹوا دوں گا۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، میں کھجور کے تنوں کے ساتھ تمہیں سولی دے دوں گا، آسانی سے مرنے نہیں دوں گا، کیلیں ٹھونک کے چھوڑ دوں گا، کتنے دن لوگ تمہیں مرنے میں لگیں۔ تو انہوں نے کیا کہا، قالوا لا ضَيْرَ، ہمارا ذرا بھی نقصان نہیں، اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، ہم نے رب کے پاس ہی جانا ہے، رب کے لیے کر رہے ہیں، رب کی دی ہوئی زندگی ہے۔ لا ضَيْرَ، ضرر نہیں، لا ضرر نہیں ہے، یہ تصغیر ہے، لا ضَيْرَ، ذرا بھی نقصان نہیں ہمارا۔ یہ کیا ہو گیا ہے اور ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ہم فکر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے کہ وہ کون سی ہستی، اب تو یار کائنات کھل کے ہمارے سامنے آ گئی ہے، اب یہ چھوٹا سا سورج نہیں رہا آپ کے کھلاڑے جتنا، اس کائنات کا مالک آپ سے پیار مانگتا ہے، آپ کو پیار کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اگر وہ پابندی لگا دے، ہوتا ہے نا بڑی ذات والا کہتے چھوٹی ذات کے لڑکے نے ہماری لڑکی سے محبت کی تو مروا دیں گے، اور مروا بھی دیتے ہیں، انسلٹ محسوس کرتے ہیں۔ اگر وہ خدا کہہ دیتا اگر مجھ سے کسی نے محبت کی نا میں الٹا لٹکا دوں گا اسے، پھر لگ پتا جاتا۔ تو کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، اگر نہیں ہے شدید محبت تو ایمان نہیں۔
بڑی سیدھی سی بات ہے، کاغذی ایمان ہے ہمارے پاس، اور اس کے جو فوائد ہیں ہم دنیا میں اٹھا رہے ہیں، جنازے بھی پڑھ دیے جائیں گے، نکاح بھی ہو جائیں گے، جائیدادیں بھی شریعت کے مطابق تقسیم ہو جائیں گی، لیکن قبر میں جا کر عالم برزخ کی پہلی چیک پوسٹ پر یہی ایمان چیک کیا جائے گا، شناختی کارڈ نہیں دیکھا جائے۔ تو وہ محبت اگر ہو تو اگلی ساری منزلیں آسان ہو جاتی، جیسے جادوگروں کے لیے آسان ہو گئی تھی، سینکڑوں جادوگر تھے، ایک دو نہیں تھے۔ سورہ المومن، قال رجل مؤمن من آل فرعون، اللہ پاک دیکھیں اس کا نام نہیں بتاتا، اللہ پاک کہتا ہے ایک ایمان والے نے، آل فرعون میں سے ایک ایمان والے نے یہ کہا، اور پھر بار بار اللہ کہتا قال، کہا کس نے؟ المؤمن، مومن نے کہا، مومن نے کہا، مومن نے کہا۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ ساری نصیحتیں کرنے کے بعد اس نے کہا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، میں تمہیں جو آج کہہ رہا ہوں کل تم یاد کرو گے ان باتوں کو۔ رہ گیا میرا معاملہ، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کو سونپ دیتا ہوں، تم جو بھی میرے ساتھ کرو گے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا، اللہ نے بچا لیا اسے۔ جب بندہ اللہ کو سونپ دیتا ہے تو پھر اللہ معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ محبت میں نے عرض کیا تھا کہ یا تو دیکھ کر ہوتی، شکل و صورت سے ہوتی، یا آواز سے ہوتی، آواز سنی اور محبت میں گرفتار ہو گئی، یا کسی کا احسان۔ یہ تین قسمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہم لا تجعل لفاجر علی یدا فیحبہ قلبی، اے اللہ کسی فاجر فاسق شخص کا احسان مجھ پر نہ ہونے دینا، میرا دل اسے محبت کرنے لگ جائے گا۔ حالانکہ تیرے نافرمان سے محبت نہیں ہونی چاہیے، لیکن انسان کے اندر ایک جذبہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے تو پھر وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو۔ لاکھ آپ دیں گے وہ برا میں نہیں، یار بڑا چنگا بندہ ہے، کیا ہوا اس نے آپ کو لفٹ دی تھی کسی گرمی والے دن، تو آپ اس کی اس بھلائی کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اب اللہ کو ہم نہ دیکھ سکتے نہ اللہ کی آواز سن سکتے۔ تیسری صورت باقی رہ گئی ہے کہ اللہ کے احسانات، اور جب بھی انسان اللہ کو بھولتا ہے تو اللہ پاک اسے پیچھے لوٹاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب پیچھے جائیے، کہاں سے شروع ہوئے تھے آپ؟ افرأیتم ما تمنون قتل الانسان ما اکفرہ، مارا جائے یہ انسان، یہ کتنا نا شکرہ ہے۔ من ای شیء خلقہ، کبھی اس نے غور کیا کہ اس نے اسے کس چیز سے بنایا تھا، کہاں سے بچایا تھا اسے؟ وہاں سے شروع کرتا ہے اللہ پاک، اور پھر گنتے چلے جاؤ۔ ماں کے دل میں رحم ڈالا، خود جاگ کے، خود بھوکی رہ کے تمہارا خیال رکھتی، یہ اللہ کی ڈالی ہوئی محبت ہے۔ باپ میں محبت ڈالی، کہاں دھکے کھاتا ہے پوری دنیا کے، اسے اپنی گلیاں یاد نہیں آتی، جذبات کی قربانی دیتا ہے اور تمہارے لیے کما کے بھیجتا ہے۔ کس نے ڈالا ہے؟ اللہ نے۔ بچے کے سامنے کوئی چیز رکھی ہو کھانے کے لیے تو اس میں جو انگور زخمی ہوتا ہے وہ خود اٹھا کے کھا لیتا، بچے کو نہیں کھانے دیتا۔ دیکھیں، یہ ہے کیئر۔ کیئر ڈز پروو دا لو، جس سے تمہیں محبت ہوگی اس کا تم خیال رکھو گے، تم ایسی کوئی بات نہیں کرو گے جس سے اسے دکھ ہو، تم اس کی مادی ضرورتیں نہیں، تم اس کے احساسات کا بھی خیال رکھو گے، کہیں گے اس کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ ہم بلکہ بکتے رہتے اور ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ اللہ پاک ناراض ہو جائے گا۔ ہم نے کیا کہہ دیا؟ ایک کلمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ بندگی یہ جنت ہوتی ہے جہنم۔ کوئی بندہ ساری زندگی اہل جنت کے کام کرتا ہے، جنت اور اس کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ اٹھا کر جہنم کے وسط میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اور کوئی بندہ اہل جہنم کے کام کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہتا ہے، ایسی بات کرتا ہے کہ اللہ اٹھا کے جنت کے بہترین حصے میں بھیج دیتا ہے۔ ایک کلمہ۔ حضرت معاذ نے کہا کہ اللہ کے رسول، باتوں اس پہ بھی لوگ پکڑے جائیں گے،
آپ نے فرمایا تجھے تیری ماں روئے جہنم اس زبان کے ذریعے تو بھری جائے گی، انہی لوگوں سے تو بھری ہوگی. یہ توتکڑی جو ہل جاتی ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کس نے کیا کر دیا اور کس کس کو زخم دیا ہے. کہتے ہیں نا کہ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے، زبان کا کبھی نہیں بھرتا. جب بھی یاد آتا اسی وقت نیال لگتا ہے. رات کو 3 بجے یاد آ گئی کوئی بات، ہوتا ہے نا میاں بیوی میں جب جھگڑا ہوتا ہے تو دونوں میں سے کوئی ایک ایسی بات کہہ دیتا ہے، بعد میں معافی مانگ ایک جیسے ہو جاتے، کبھی ایک جیسے نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں میں نے غصے میں کہہ دیا، غصے میں ہی تو احتیاط کی ضرورت تھی. جی غصے میں طلاق دے دیے تو کوئی گالی تھی غصے میں دے دیے تم نے؟ ایک کنٹریکٹ تھا کھولنے کا طریقہ، جس شریعت کے مطابق تم نے نکاح کیا تھا اسی شریعت نے بتایا تھا کہ اگر اس کنٹریکٹ کو تم لوگوں نے ڈسمس کرنا ہے تو اس کا یہ طریقہ. تو نے گالی سمجھ کے طلاق دے دی. کوڑے مارنے چاہیے ایسے لوگوں کو، اور شریعت والے کوڑے نہیں، ضیاء صاحب والے کوڑے جو ہنگ کے مارتے تھے. خیر، تو پھر جب بات آئی گئی ہو جاتی ہے، ایک جیسے ہو جاتے، وہ بات پھر کبھی یاد آ جاتی ہے اس بندے کو، اس نے مجھے گالی دی، اسی وقت زخم لگتا. اور وہ پوچھتی پھرتی ہے کہ کیا ہوا آپ کو، کوئی وہ ٹیپ چل گئی ہے پھر اس لیے موڈ آف ہو گیا. تو جب بھی غصہ ہو چپ کر جاؤ، جو خاموش رہا وہ سلامتی پا گیا. خیر، محبت کی اپنی، میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے اپنا میکنزم ہے، اس کی اپنی ڈائنامکس ہیں. جب وہ ہوگی تو آٹومیٹکلی وہ ساری اس کی جتنی بھی اپلیکیشنز ہیں وہ کھلتی چلی جائیں گی. آپ کا کام ہے دانا زمین میں بونا. جب آپ دانا زمین میں بو دیتے ہیں تو زمین اپنا کام شروع کر دیتی ہے. اب آپ کا کام ختم ہو گیا. فرمانا افرأیتم ما تحرثون، جو تم بوتے ہو تم نے دیکھا کیا بویا تم نے؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اس کو تم نے اگایا یا ہم نے اگایا؟ تمہارا دیا ہوا گل گیا ہے. ہم کو پتا جب تک بیج گلے نا تب تک نیا نکلتا نہیں. آپ کا سرمایہ ڈوب گیا، آپ نے جا کے بیج ڈالا، اس کے بعد ہر نماز کے بعد مولوی صاحب بارش واسطے دعا کرے. اب بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، آپ کوئی مظاہرہ نہیں کر سکتے، کوئی دھرنا نہیں دے سکتے. نماز استسقاء پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ مہربانی کر، کہا جانوروں کو باہر نکالو، ان پر اللہ کو ترس آ جائے. تو پھر تم تو سرمایہ پھینک کے آ گئے. اللہ نے وہاں سے نکالا، وہی واپس نہیں دیا، اس کے کتنے گنا زیادہ تمہیں دے دیا. اور وہ کہتا ہے کہ 19 ٹوپے تم رکھو، ایک ٹوپا ادھر ڈال دو، اور وہ بھی اپنے رشتہ داروں غریبوں کو دینا. اللہ نہیں کھاتا، وہ یطعم ولا یطعم، وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں. اپنے عزیزوں کو تم نے دینا، میرے نام پر دے دو، میں بھی راضی ہو جاؤں، تمہارے رشتہ دار بھی خوش ہو جائیں گے، اللہ برکت بھی دے دے. تو جس طرح زمین میں آپ بوتے اور زمین کا میکنزم کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اسی طرح جب محبت ہوتی ہے تو یہ کی نہیں جاتی، یہ ہو جاتی. اس میں بندے کا اپنا کوئی انتخاب نہیں ہوتا کہ میں نے فلاں سے محبت کرنی اور پہلے نسخہ بنا کے فوٹو لے کے گھومتا پھرے کہ میں نے اس سے محبت کرنی. ایسا نہیں ہوتا. یہ وارث کی طرح خود سے ہی وقت اور عمر اور سارا کچھ طے کرتی. جب یہ ہو جاتی ہے تو پھر سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ بھولتا نہیں کسی حال میں. یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون، دیکھیں وہ فکر پھر آ گئی نا. ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. وہ بھولتا نہیں کیسے بھی حالات. نماز میں ہمیں یہی ثابت کرنے کے لیے یہ ہم پر فرض کی گئی ہے، سجدوں سے اللہ کا کچھ نہیں ہوتا. ہم بڑا احسان چڑھاتے ہیں. یہ اس لیے فرض کی گئی ہے کہ پتہ چلے کہ کون رب کو نہیں بھولا. آئے اور
کوئی مکینک ہے اس نے گاڑی چھوڑی آ گیا، کوئی کارپینٹر ہے کام چھوڑا آ گیا، کوئی ڈاکٹر ہے اس نے چھوڑا آ گیا، کوئی کسان ہے اس نے کھیت چھوڑا آ گیا. پتہ چلا کہ یہ دنیا میں کھب کر بھی رب کو نہیں بھولے. ایک مقام یہ وہ ہے جو ہر گھنٹے کے بعد ہیڈ لائنز آتی ہیں، نیوز آتی ہیں، اسی طرح چند گھنٹوں کے بعد نمازیں آتی ہیں، لیکن درمیان میں ٹکر چلتا رہتا ہے، انہی خبروں کا ٹکر چلتا رہتا ہے جو گھنٹے بعد ہوتی. یہ نماز تو نماز ہے نا. الذین هم علی صلواتہم یحافظون قد افلح المؤمنون، کامیاب ہوئے وہ مومن الذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو بس دی نیوز سن کر نہیں چلے جاتے، ان کے اندر ٹکر چلتا رہتا ہے اللہ کی یاد، اس کی حفاظت کرتے. وہ جہاں بھی ہوں وہ بھولتے نہیں، اسے بازار میں ہوں، دکان میں ہوں، جس حال میں بھی ہوں انہیں راہ یاد رہتا. ہمارا ایک رب ہے، وہ رب ناراض بھی ہوتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے، برکت بھی دیتا ہے، غصہ بھی کرتا ہے، لعنت بھی کر دیتا ہے. الا ان لعنت اللہ علی الکاذبین. تو خود ہو جاتی ہے. پہلی نشانی یہ ہے کہ پھر بھولتا نہیں ہے وہ. اور میں جیسے کہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہمیں خدا یاد آتا ہے تو کسی مصیبت میں ہی یاد آتا ہے، اس کے علاوہ کبھی اس کی طرف دھیان گیا ہی نہیں. ہمیں جو خوشی ملتی ہے وہ ہم اپنی طرف منسوب کرتے کہ یہ تو ہماری اپنی کمائی ہے، ہم نے فلاں کیا تھا، ہم نے جگاڑ لگایا تھا. بس پھنس گئے تو پھر دوڑے مولوی صاحب کے پاس، فلاں فلاں، اور گلے شکوے شروع کر دیے. اللہ نے منع کیا تھا یہ کام نہ کرو، پھنس جاؤ گے. پھنس گئے تو گلے بھی اللہ کو. اللہ نے رسول بھیجا تھا، اس نے پیغام بھیجا تھا، تمہیں خط بھیجا تھا، ہدایت نامہ بھیجا تھا، مینول بھیجا تھا تمہارا کہ یہ کرو گے تو یہ فیوز اڑ جائے گا. تو وہ بھولتا نہیں، ہر وقت تولتے وقت بھی یاد رہتا کہ میں نے ڈنڈی نہیں مارنی، وہ دیکھ رہا ہے. هو معکم اینما کنتم اتقوا اللہ حیث ما کنتم. اللہ کا تقوی اختیار کرو جہاں کہیں بھی، جس پوزیشن پہ تم ہو، جس حالت میں تم ہو، جہاں تم ہوتے ہو وہ ہوتا ہے. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، تین نہیں ہوتے، چوتھا وہ ہوتا ہے سرگوشی کرنے والا. کس سے چھپا رہے ہو؟ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، پانچ نہیں ہوتے، چھٹا وہ ہوتا ہے. کس سے چھپا رہے ہو؟ اس کے بعد محبوب میں عیب نظر نہیں آتا، اندھا ہو جاتا بندہ محبت. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ خود عیب ڈھونڈنا چاہتا ہے کہ مجھے اس میں کوئی تو عیب نظر آئے نا، تاکہ اس کے اور میرے درمیان اتنا گیپ ہو جائے کہ میں سانس تو لے سکوں نا. لیکن عیب نظر نہیں آتا. لوگ اسے عیب بتاتے ہیں، وہ انہیں ادائیں کہتا ہے. غصہ، ناراضگی، روٹھ جانا، تنگی، ترشی. عیب نظر نہیں آتا. اگر ہمیں اللہ پاک سے محبت ہو نا تو ہمیں گلے نہ ہو. جو رب نے یہ کر دیا، رب نے یہ کر دیا، رب نے یہ کر دیا، فلاں کو دیا ہے مجھے نہیں دیا، فلاں کو دیا ہے مجھے نہیں دیا. بھائی اس کی چیز ہے، جس کو چاہے دے. مسئلہ یہ کہ تم نے کتنی پری پیمنٹ کروائی ہے، کیا جد دیا تم نے، کیا اللہ کو دیا. سوال یہ نہیں کہ اللہ نے تمہیں کیا دیا، لنگوت کو ہی دیا ہو، تیرے گردے دو فیل ہو جائیں. کتنا خرچہ ہے، کون دے گا؟ تمہیں منتیں کرتے پھرتے ہو رشتہ داروں کی کوئی ڈونر ملے. کتنے اخراجات ہیں، اور پھر اس کو سنبھالنے کے لیے جب تک زندہ گولیاں کھانی پڑتی اینٹی باڈیز کو سلانے کے لیے. ان کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، اور وہ بھی سدا نہیں چلتا، 2-4 سال میں وہ بھی جواب دے جاتا. اور تم لیے پھرتے اور کہتے اس نے تمہیں کیا دیا. یہ آنکھیں لے لے، ہاتھ کو فالج کر دے، تجھے نعرہ باندھنا نہ آئے، تیری بہت تیرا نعرہ باندھے، تمہیں پتہ چلے اس نے تمہیں کیا دیا. اس نے تمہیں ڈھیر دیا، تم خزانے لیے پھرتے ہو. صرف تم غور نہیں کرتے.
بھکشا ایک شاعر ہیں، ہندوستان کے تھے، عالم تھے. وہ کہتے ہیں کہ بھیکا ان کا تخلص تھا. بھیکا بھکھا کوئی نہیں، سب دی گٹھڑی لال. یعنی اللہ نے جس کو پیدا کیا کسی کو بھوکا نہیں رکھا، اس نے لال اس کی گٹھڑی کے ساتھ باندھ دیا ہے. جیسے وہ ماں کرتی ہے نا، آپ کو پتا پیسے وہ چادر کے وہ کونے میں باندھ دیتی. بیکا بھکا کوئی نہیں، سب دی گٹھڑی لال، گرا کھول نہیں جان دے تائیوں پھرن کنگال. وہ لال والی گرا نہیں کھلتی ہے، تم وہ اس پہ غور کرو. تیری گرا ایک دفعہ کھل جائے تو سمجھے گا کہ 14 طبق تیرے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تو یہ گلے شکوے اس لیے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے. ہم اپنی طرف دیکھتے ہیں کہ فلاں بھی مجھے دے دے، فلاں بھی مجھے دے دے، فلاں بھی مجھے دے دے. اور اللہ اپنی مرضی کرتا ہے، وہ غنی ہے. بندہ ہے ماشاءاللہ، اللہ نے صلاحیت دی ہوئی ہے، 20-25 ہزار درہم تنخواہ ہے، تو اللہ کی دی صلاحیت کی وجہ سے آج اس کا ایک وہ اسٹروک ہو جائے، اس کو ایک سائڈ ماری جائے، ایک آنکھ چلی جائے، زبان لڑکھڑا جائے، چلنے کے قابل نہ، تو کون اسے رکھے گا؟ وہ کوئی جوائی تو نہیں ہے نا ان کا. فارغ کر دیں گے تمہیں، کہاں گئی وہ تمہاری فنے خانی. 20-25 ہزار تنخواہ. کہا سود مت لو، یمحق اللہ الربا. سود بٹھا گر کر دیتا ہے، بٹھا بٹھا دیتا ہے بندے کو. یمحق، حکومتیں کنگال ہو جاتی. اللہ سے جنگ نہ کرو، لے لیا پھنس کے. اب کچھ بینک کاٹ لیتے ہیں، کچھ برکت اڑ گئی، بس گلا کریں گے. تو 20-25 ہزار کم نہیں تنخواہ ہوتی. 1500 والے بھی، 1200 والے بھی گزارا کریں. یہ جو مسجدوں میں کام کرتے ہیں بیچارے 550-600 تنخواہ لیتے ہیں. ان کی ماں بھی ہوتی ہے، بہن بھی ہوتی ہے، خود بھی کھاتے ہیں، پیچھے بھی بیچتے ہیں، کارڈ بھی استعمال کرتے ہیں. 600 اور 25,000 درہم. اور گلا یہ ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں دیا. اللہ چاہے تو میری فلاں چیز بھی ہو جائے. اللہ چاہے، بھائی اللہ ہی چاہے تو کچھ نہیں چاہے گا. تو نے خود غور کیا اپنی اداؤں پر، اللہ کو کیا دیا سوائے گلوں اور شکموں کے؟ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے ہم تمہیں یقیناً زیادہ دیں گے. ولئن کفرتم، اور اگر تم نے ناشکری کی، ان عذابی لشدید، پھر میری گرفت بھی بڑی سخت ہے. گلوں سے خدا راضی نہیں ہوتا. تفویض ایمان کی پہلی منزل ہے، اور محبت کی بھی. اس لیے کہ ایمان کے منہج کے 2 اجزاء ہیں، اگر ان میں سے ایک چلا جائے، اس لیے کہتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. منہ کہے یہ قول ہے، اور دل میں وہ موجود ہو تو یہ قول سچ ہے، ورنہ اس قول کی اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں. یعنی بندے کے پیٹ میں اگر درد ہے، وہ کہتا ہے میرے پیٹ میں درد ہے، تو یہ ٹھیک، یہ سچ بات ہے. درد نہیں اور کہتا ہے کہ مجھے درد ہے، تو یہ بھی قول ہے. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ. جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ فرماتا ہے واللہ یعلم انک لرسول، اللہ کو پتہ ہے آپ اس کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے، اللہ قسم کھاتا ہے کہ منافق جھوٹ بولتے ہیں، دل میں نہیں ہے. ان کے دل میں نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، منہ سے کہتے ہیں. تو محبت دل میں ہو. اور آپ کو بتاؤں قبر میں جو معاملہ ہوگا نا، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے مولوی صاحب سے سن لیا کہ قبر میں یہ سوال جواب ہوں گے.
اور آپ نے کہا کہ چلو یاد ہو گئے نے جدو فرشتے آئے تھے تک لیں گے. رٹیفیکیشن نہیں چلتا وہاں. آپ کا اسپیچ سینٹر, آپ کا امیجنیشن سینٹر سارا ڈسیبل ہوگا. جو دل میں ہوگا وہ نکلے گا. دل میں محمد نہیں ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم, وہاں آپ کبھی نہیں کہہ سکیں گے یہ اللہ کے رسول. یعنی آپ سوچ نہیں سکیں گے جو آپ کے اندر. ابھی آپ نے دوا ایجاد کے لیے انجیکشن دیتے ہیں بندے کو آپ, اور وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. جو اس کے اندر سچ ہوتا ہے وہ کہتا چلا جاتا. سوچ ہی نہیں سکتے, صلاحیت ڈسیبل ہو جاتی. جو مومن ہے, میں آپ کو بتاؤں, قبر میں جانے والوں کو یہ منظر دیکھنا پڑے گا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مومن دیکھتا ہے نا, جو فی الواقع آپ کو اللہ کا رسول سمجھتا ہے, تو یقین کریں ایسے پتہ چلتا ہے جیسے وہ ہمارے گرائی ہیں, کب سے میں نے جانتا ہوں. تو بورڈ نہیں لگا ہوگا. جیسے آپ اپنے گاؤں جاتے ہیں اور بندوں کو پہچانتے ہیں یہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں, اس طرح آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرے سے پہچانیں گے کہ میں صدیوں سے ان کو جانتا. ہماری روح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتی ہے جس طرح لوگ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں, اپنے ماں باپ کو پہچانتے ہیں. سوچنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے. اور منافق کو یہ منافق نہیں پہچان سکے گا کہ یہ کون ہے. وہ جب پوچھیں گے کہ ماذا تقول فی ھذا الرجل, اس بندے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے, تو کہے گا حدیث میں الفاظ آتے ہیں نا, ہا ہا لا ادری. وہ ہا ہا کیا ہے, وہ جو راوی روایت کر رہا ہو کیا ہے, کہ بندہ سوچتے وقت جو آواز نکالتا ہے وہ ٹائم گین کر رہا ہے کہ مجھے یاد آ جائے یہ کون ہے. ماذا تقول فی ھذا الرجل, وہ کہتا ہے لا ادری, یاد نہیں آ رہا, میں نہیں جانتا. اور مومن دیکھتے کہ یہ تو ہمارے رسول ہیں, مجھ سے پوچھ رہے, تو ہمارے رسول ہیں, یہ اللہ کے رسول ہیں, ان کا تو میں کلمہ پڑھتا ہوں. اور وہ بھی ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کہیں گے اس سے کیا پوچھتے ہو, مجھ سے پوچھو یہ کون. محبت اگر نہ ہو تو یہ کلمہ صرف زندگی میں کام آتا ہے, جیسے عبداللہ ابن ابی کے کام آیا ہے. نمازیں بھی پڑھتا رہا حضور کے پیچھے, حضور نے جنازہ بھی پڑھا دیا ہے, کفن کے لیے اپنا کرتا دیا ہے, قبر میں لیٹ کر قبر کو برکت بھی دی ہے, اور پھر افسوس بھی کیا کہ اس کے کام یہ کچھ بھی نہیں آئے گا. وہ میرے بس میں تھا, میں نے کر دیا ہے, لیکن اس کے کام نہیں آئے گا کیونکہ اندر وہ والا حصہ کوئی نہیں, نیٹ ورک مکمل نہیں. تو محبت جب ہوگی تو اگلی چیز کیا ہوگی, آپ کو عیب نظر نہیں آئے گا. اور اگر آپ کو اللہ کی عطا میں عیب نظر آ رہے ہیں, اس نے زیادتی کر دیا آپ کے ساتھ, اور آپ کے ساتھ اس نے فلاں کر دیا اور فلاں کر دیا, پھر آپ خدا کو مان رہے ہیں, بڑا احسان کر رہے ہیں, اور بلیک میل کر رہے ہیں کہ جناب پھر ایسا نہ کہ خدا اسی طرح کرتا رہا تو پھر میں انکار کر دوں, اگر اس نے اسی طرح روش رکھی جو میرے ساتھ اب تک کر رہا ہے. یہ بوجھ غالباً شاہ بلوچ کے سائے میں کتاب لکھی ہے شاید چودھری غلام جیلانی صاحب, انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے. اس میں وہ پوچھتے ہیں ایک تارے والے سے, جو ایک تارے پہ گاتا ہوا آ رہا ہے کہ ایمان سلامت ہر کوئی منگے, عشق سلامت کوئی ہو. ہر بندہ ایمان کی بات کرتا ہے, محبت کی بات کرتا ہی نہیں, ٹھیک ہے, وہ محبت قائم رہے. تو وہ سے پوچھتے ہیں کہ بابا یہ عشق کیا ہے, سارے جو اس کے تقاضے کرتے ہیں اور روتے ہیں اس کے لیے, اور اقبال بھی آخر آ کے جو ہے وہ یہیں پہنچا ہے, تو یہ چیز کیا ہے, یہ عشق کیا ہے. اس نے کہا کہ بابو جی بھوک کیا ہوتی ہے, بھوک کوئی کسی کو کٹ کے بکھا سکتا ہے کہ یہ بھوک ہے. نیلی ہوتی ہے, پیلی ہوتی ہے, اس کے پر ہوتے ہیں, اس کے پاؤں ہوتے ہیں, اس کے پنجے ہوتے ہیں, اس کی کلگی ہوتی ہے. یہ بھوکا ہی جانتا ہے کہ بھوک کیا ہے.
محبت ایکسپلین نہیں کی جا سکتی سوائے اس کے کہ جسے ہو جائے. بھوک کوئی نہیں جان سکتا سوائے اس کے کہ جسے بھوک لگے. تو اس نے گیند بابو صاحب کے کوٹ میں پھینک دی، جسٹس تھے. کہا کہ بابو جی بھوک کیا ہے؟ کہتے ہیں فلسفے کے تھے یہ ماہر، کہتے ہیں کہ میں یورپ کے سارے کھنگال بیٹھا تھا علوم، اور وہ سارے آج اس بابے کے اس ایک قول کے سامنے لڑکھڑا گئے تھے. الفاظ آ کر میرے ہونٹوں پر ٹوٹ رہے تھے، جواب نہیں بن رہا تھا. بھوک کیا ہے؟ اس نے کہا بابا، وہ تارے والا کہتا جب دیکھنا بابا بابو جی جو ہے وہ لاجواب ہو گئے. اس نے کہا بابو جی بھوک نہ ہو تو کھانا بوجھ بن جاتا ہے. بچے کو زبردستی ماں کھلاتی ہے، کیا کر دیتا کہ نہیں کرتا. بھوک نہ ہو تو کھانے کی بھی کیا ہو جاتی ہے. عشق نہ ہو تو ایمان بوجھ بن جاتا. اللہ سے محبت نہ ہو نا تو پھر یہ عبادات اور شریعت کے تقاضے بوجھ بن جاتے اور انسان سب سے پہلے ایمان سے جان چھڑاتا ہے. اس لیے کہ اس کے لیے بوجھ ہے، کوئی خزانہ نہیں ہے. یہ خزانہ اسی کے لیے جسے رب سے محبت ہے. اور یہ محبت اللہ کو دیکھ کے نہیں، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر ہوتی ہے. اس لیے کہا کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو. کیوں کہا کہ کسی کی تیمارداری کرو؟ تاکہ تمہیں جا کے اپنی صحت کا احساس ہو کہ تیرے پاس کیا خزانہ ہے. ذرا اس کو دیکھو جس کے ہفتے میں 2 بار خون اس کا صاف کیا جاتا ہے، ڈائلائسس ہوتے ہیں اس کی کیا حالت ہے. گبرو جوان ہے 6.5 فٹ کا، اٹھا کے اسے کرسی پہ رکھا جاتا ہے، اٹھا کے اسٹریچر پہ رکھا جاتا ہے. تجھے نہیں پتا تیرے پاس کیا خزانہ ہے. روٹی میں کمی بیشی ہو سکتی ہے لیکن کھاتے تو ہو نا. مزہ تو اس کو لیتے ہو نا. اس کو جا کے اسپتال میں دیکھو جسے یہاں سے نلکی ڈالی ہوئی ہے، اس میں سے فلوڈ ڈالتے ہیں اس کو پیٹ میں، کھا نہیں سکتے. اور افسوس کی بات ہے کہ ملینئر ہے، کھا نہیں سکتے. 2.5 لاکھ کی کروزر ہے، چلا نہیں سکتا. پکڑ کے بٹھاتے ہیں، پکڑ کے اتارتے ہیں. اس لیے کہا کہ جاؤ دکھی کے پاس جاؤ، کسی غریب کے پاس بیٹھو، تمہیں احساس ہو کہ تمہارے پاس کتنا ہے. پھر تمہیں اس سے محبت ہو کہ اتنی ناشکریوں کے باوجود بھی وہ دے رہا ہے. اپنے سے اوپر والے پہ دیکھو گے تو ہمیشہ گلے پیدا ہوں. حدیث قدسی ہے من لم یرض بقضائی، جو میری تقسیم پر میرے فیصلے پر راضی نہیں ہے. من لم یرض بقضائی ولا یصبر علی بلائی، اور میرے امتحان پر صبر نہیں کرتا. ڈھنڈورا پیٹ دیتا ہے، یار آپ یہاں سے کمپنی تنخواہ لیٹ کر دیتی ہے، یہ بھی زیادتی کرتی. ظاہر ہے پیچھے عزیز ہیں، اقارب ہیں، ان کو یہاں سے جائے گا تو وہ کھائیں گے. آپ بتا دیتے ہیں کہ تنخواہ ذرا لیٹ ہو گئی ہے تو ادھار لے لو دکان سے. نہیں. اب ادھار بھی لیا جا رہا ہے جو آپ کے سر چڑھ رہا ہے، اور ساتھ پورے محلے میں ڈنڈورا بھی ہے کہ خرچہ کوئی نہیں سپیجے. آپ کے کپڑے بھی اتارے جا رہے ہیں. آپ کو افسوس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ حال ہم اللہ کے ساتھ کرتے ہیں. وَلَمْ يَصْبِرْ عَلَى بَلَائِي، اور میرے امتحان پر صبر نہیں کرتا. فَلْيَطْلُبْ رَبًّا سِوَائِي، پھر میرے پاس ڈھونڈتا کیا ہو، میرے علاوہ کوئی رب بنا لینا. پھر بندہ کہتا جب میں سوکھا نہیں رکھیا تو میرے کو کاغذ لے تو کسی ملینئر نال کر لیتا. اللہ نے بھی یہی کہنا کہ اے نبی کی بیوی، اگر نبی کے ساتھ رہ کر تمہیں غربت اور یہ فاقہ منظور نہیں ہے، فَتَعَالَيْنَا أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا. اے نبی پھر ان سے کہو کہ آگو میں تمہیں فارغ کر دیتا ہوں، تم جا کے کوئی پیسے والا دیکھ لو. میرے ساتھ تو یہی ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا.
یا نساء نبی، نبی کی بیویوں، اگر تمہیں دنیا کی رونق چاہیے اور دنیا کی دولت چاہیے اور دنیا کا ٹور ٹپا چاہیے تو پھر آؤ، تو فارغ کر دو. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اگر تمہیں اللہ چاہیے، اللہ کا رسول چاہیے اور آخرت چاہیے تو اللہ پاک تم میں سے ہر ایک کو دوسروں سے دگنا چگنا دے گا آخرت. انفاقوں کا کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی اسکینڈل نہ بنے. اپنے پیسوں کا، مولوی کے حلال کا بھی ہو تو لوگ کہتے چندے سے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اگر صفے اپنے ہی ہوتے، ابو بکر صدیق خرید کر لے دیتے، قسم کھا کے کہتے منافق پروپیگنڈا کر دیتے یار تم سے چندہ لے کے دیکھو اپنے محل بنا رہے ہیں. نبی کا دامن صاف رکھنے کے لیے یہ بھوک ضروری تھی، یہ کمبل ضروری تھا، یہ کچے حجرے ضروری تھے. ایک انگلی اٹھ جاتی دعوت ختم ہو جاتی. تمہیں اس حال میں صبر کرنا ہوگا میرے نبی کے ساتھ. یہ 32 دانتوں میں زبان کی طرح رہتے ہیں. یہ سورہ احزاب ہی ہے نا، اسی میں کہا نا کہ ایمان والو نبی کے خلاف جو سکینڈل اٹھائے جاتے ہیں ان کا چرچا مت کیا کرو. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اور یہ تو وہ ہستی ہے جس کے آسمانوں پر چرچے ہوتے ہیں، جن کی زندگی کی، جن کی سیرت کی قسمیں کھاتا ہے اللہ. قسم کھا کر کہتا ہے، 3-4 بار قسم کھا کر کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم. نبی تم بڑے اخلاق کے ماں. اور ہم وہ ہیں کہ جن میں اخلاق نام کی اب چیز ہی کوئی نہیں رہ گئی، ایٹیکیٹس ہی کوئی نہیں ملتی. وَلَمْ يَصْبِرْ عَلَى بَلَائِي، اور میری ڈالی گئی بلا پر، امتحان. بلا کیا ہے؟ بلا بلونا ہے نا، آپ بلوتے ہیں نا تو تب بھی یار مکھن نکلتا ہے نا. تو اللہ مکھن نکالنے کے ہمیں بھیجا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، اس نے تمہیں زندگی موت دی اس لیے تاکہ تمہیں بلے مدانی مارے حالات کی. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. اس مدانی کے 2 ہی پائے ہیں وہ اس کے، ایک شر ہے، ایک خیر ہے، مصیبت ہے، خوشی ہے، غم ہے. اسی سے خوشی دے کے دیکھتا ہے یہ کیا کرتا ہے، کہتا میری بڑی، میں جگاڑ لایا جا فلاں بندے نو میں الو بنایا اور یہ کر لیا. وَنَبْلُوكُمْ، اور ہم تمہیں بلوائیں گے، بِالشَّرِّ برے حالات کے ساتھ، والخیر اچھے حالات کے ساتھ. فتنہ وہ صرف آزمائش ہوگی، وہ مقام نہیں ہوگا. یاد رکھیں یہاں کا ملینئر، یہاں کا بہت بڑا عہدیدار، یہ آخرت میں ایسا نہیں ہوگا. یہ امتحان ہے اس کا. اور یہاں کا جوتیاں چٹکانے والا جس کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے، وہ ضروری نہیں قیامت کے دن اسی حال میں ہوگا. قیامت کی نشانی یہ بتائی اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی اس کو جٹلانے والا کوئی نہیں ہو. خافضۃ رافعہ، گرا دینے والی، بلند کر دینے والی. اس دن بہت سارے جو دنیا میں بلند تھے وہ گر جائیں گے، اور جو بہت گرے ہوئے تھے مٹی نشین تھے وہ وہاں اس سائے میں بیٹھے ہوں گے، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے. تو فرمایا وَلَمْ يَصْبِرْ عَلَى بَلَائِي، میرے امتحان پر صبر نہیں کرتا، میرے گلے شکوے کرتا، مجھے بدنام کرتا ہے. تو سوکھا کم ہے فَلْيَطْلُبْ رَبًّا سوائی میرے سوا کسی اور کو رب بنا لے. پھر کیا کرے؟ وَلْيَخْرُجْ مِنْ تَحْتِ سَمَائِي، میرے آسمان کے نیچے سے نکل جائے. گیٹ آؤٹ. یار بیوی کو طلاق ہو جائے، وہ کسی اور سے نکاح کر رہے تو پھر ہمارے مکان میں تو نہیں نہ رہ سکتی. پھر تو اس کے جس کو رب بنایا اس کے آسمان کے نیچے جا. وَلْيَخْرُجْ مِنْ تَحْتِ سَمَائِي، یہ نہیں کہ تو رب کسی اور کو بنا لے اور میری نعمتیں استعمال کرے، میرا پانی، میری آکسیجن، میرا آسمان. پھر جا اس کے پاس جس نے یہ سب بنایا ہے. یہ ہے ایمان. اس لیے اللہ پاک نے کچھ نہیں چھپایا. کہا دیکھو بھائی بڑی سیدھی سی بات ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. تمہارے بچے بھی مریں گے، لولے لنگڑے بھی پیدا ہوں گے، پھلوں میں بھی نقصان ہوگا، کاروبار کا بھی نقصان ہوگا، تم پر بیماریاں بھی آئیں گی. مجھ پر محبت میں آزماؤں گا کہ کون ان مصیبتوں کے باوجود مجھ سے چمٹا رہتا ہے.
میرے بارے میں بدگمانی نہیں کرتا، یہی سمجھتا کہ یہ یار آپ دیکھیں اولاد ہے، اسے ماں باپ کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ اس کے خیر خواہ ہیں، ان کی دی ہوئی کڑوی دوا بھی پی جاتا ہے، اسے ذرا خیال بھی نہیں آتا کہ یہ زہر دے رہے ہیں، ماں 4 بچے مار دیتی ہے زہر دے کر، وہ پی جاتے ہیں بیچارے، چاہے انہیں کیا پتا اس میں زہر ہے۔ رب کے بارے میں بدگمانی ممکن نہیں اگر اس سے محبت ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔